فرمایا اسرا بعبدہ، لوگوں یاد رکھو جس کو خدا نے سیر کرائی ہے، اپنے قرب میں بلایا ہے، اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ آدم تا عیسیٰ کسی نبی کو یہ قرب نہیں ملا، اس نبی کو میں نے جو قرب دیا اس کے باوجود بھی یہ عبد ہے، معبود نہیں ہے۔ ہم نبی کو عبد مانتے ہیں، خدا کا بندہ مانتے ہیں، لیکن ہر بندہ برابر نہیں ہوتا۔ لوگ بغلے بجاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں یارو قرآن میں آیا اللہ نے فرمایا اسرا بعبدہ، عبد بشر کو کہتے ہیں، اللہ نے نبی کو بشر کہا، نبی بشر ہوتا ہے نہ عبد فرمایا، نبی بڑا مقام ہے وہ نہیں فرمایا، اور رسول نہیں فرمایا، رسالت کا بڑا مقام ہے، لیکن یاد رکھو علامہ اقبال فرمایا اندھیو یاد رکھو عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، او سراپا انتظار ای منتظر۔ فرمایا عبد عبد میں بھی فرق ہے، کافر بھی عبد ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کے بندے ہیں کافر کے نہیں، مسلمان بھی عبد ہیں، مومن بھی عبد ہیں، انبیاء بھی عبد ہیں، صدیق شہید سب عبد ہیں، لیکن علامہ اقبال نے فرمایا جب انبیاء کی صف میں دیکھو گے ایک وہ بھی عبد تھا، وہ طور پہ جا کے کہتا ہے رب آرنی، رب فرماتا ہے لن ترانی، ایک یہ ہے کہ بستر استراحت پر آرام فرما ہو، جبریل تلیاں چوم کے کہتے ہیں محبوب ذرا بیدار ہو جائیے رب کی بارگاہ میں چلنا ہے، ایک لے آنے کے لیے منتظر ہے، ایک رب کے دیدار دیکھنے کے لیے منتظر کھڑا ہے۔ اللہ، یہ فرق ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کوئی عام نبی نہیں ہے، بڑے مقرب ترین نبی ہیں، رسول ہیں، خدائے بزرگ برتر کے، لیکن اللہ نے فرمایا تیری تمنا ہے کہ میں دیدار کراؤں، موسیٰ تیرے اندر میں وہ قدرت نہیں رکھی جو تو مجھے دیکھ سکے، وہ میرا ایک ہی محبوب ہے جس کو میں نے ایسا بنایا ہے بس وہی میرا دیدار کر سکتا۔ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، عبد اور ہوتا ہے عبد ہو اور ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسرا بعبدہ، سیر کرائی اپنے عبد خاص کو۔ اب تو سارے ہیں لیکن سیر کس کو کرائی ہے؟ آج تک تو کسی کو نہیں کرائی، لیکن جس کا ذکر آیا ہے وہ کس کو کرائی ہے؟ ظاہر وہی ہوگا نا جو پوری اس کائنات میں عبد کامل ہوگا نا، بندہ خاص ہوگا نا، عبد کامل ہوگا نا، مقرب ترین ہوگا۔ تو پھر بتاؤ جواب یہی ہے، اس کائنات میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اگر خدا کے بعد کامل خدا کا بندہ ہے، خدا کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو پھر وہ مصطفیٰ ہے۔ تو لوگوں اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص۔ حضور غزالی زمانے یہاں پہ نقطہ ارشاد فرمایا عبد کی کئی قسمیں ہیں مگر ایک خاص اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ہم یہ پڑھاتے ہیں اس میں عبد کی قسمیں آتی ہیں، ایک ہے عبد رقیق، ایک ہے عبد عابد، ایک ہے عبد معذور۔ عبد رقیق اسے کہتے ہیں کہ وہ مالک کے حکم کے تابع ہو، ماتحت ہو اور اس کے حکم کے دائرے میں ہو، اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، مومن خاص ہو یا عام ہو، وہ جتنے فرما بردار ہیں گناہ گار ہیں وہ سب مومن اس میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ سب اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں، وہ تابع داری کر رہے ہیں، ان تقاضۂ بشریت بعض انسانوں سے گناہ ہو رہا ہے مگر وہ سب عبد رقیق کی مثل ہے۔ اور حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، وہ عبد رقیق کی مثل ہے، اور عبد رقیق اسے کہتے ہیں جو مالک کا باغی ہو، مالک سے بھاگا ہوا ہے، اس کے حکم سے خود کو چھڑا کے بہر دائرے سے نکل گیا، اس کو عبد عابد کہتے ہیں۔ فرمایا یہ جتنے کافر ہیں، منافق ہیں اور مشرک ہیں، یہ سب عبد عابد ہیں۔
جتنے مومن ہیں چاہے گناہ گار ہوں یا فرما بردار ہوں، وہ سب عبد رقیق ہیں، وہ رب کے حکم کے ماتحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ایک عبد معزون ہے، اور وہ ہے اللہ کے محبوبین مقربین، اور ان سب میں جو خدا کا مقرب ترین بندہ ہے وہ میرا اور آپ کا نبی ہے۔ عبد معزون کس کو کہتے ہیں؟ جو انبیاء مقربین عبد معزون کی بمنزلے ہیں۔ فرمایا کہ عبد معزون اسے کہتے ہیں کہ ہو تو اپنے مالک کے حکم کے تابع، مگر ان کی صلاحیت، ان کی قابلیت، ان کی استعداد اتنا ہے کہ اس نے اسے اپنے مال کا، اپنی جائیداد کا مالک و مختار بنا دیا ہو۔ مختار نامہ ہوتا ہے نا جس پر اعتماد لکھ دیتے ہیں، میں مختار نامہ لکھ دیتا ہوں اور تیرا کاروبار، تیرا فیصلہ میرا فیصلہ، تیری خرید میری خرید، تیرا بیچنا میرا بیچنا ہوگا۔ یہ ہوتا ہے اعتماد، یہ ہوتا ہے اس کی صلاحیت پر، اس کی قابلیت پر۔ تو لوگوں جو مقربین